مجھے بتائیے اس سے بڑا ہیجان انگیز بھی کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے اور جو ہے وہ اس کی ایک ایک ادا اور اشوے سے قیامتیں پھوٹتی ہیں، اور وہ خود جناب یوسف کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے، ساتوں دروازے بھی مکفل ہیں، بت کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا، اور زلیخا حضرت یوسف کو خود کہہ رہی ہے تالک یوسف اب تو آ جاؤ نا، ذرا آنکھ اٹھا کے میرے جلوے دیکھو. لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کہا تو 7 دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے جھوٹے خدا سے بھی شرم کرتی ہے اور اس سے چھپ گئی. میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے. پھر اتنی روشنیاں برسی، اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. تو مجھے بتائیے کتنا ہیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بے تاب تھا، اور حضرت یوسف جوان رانا ہیں، جوانی اور شباب پورے بانکپن پہ ہے، اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے. لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے. قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. گھر میں فاقے ہوں، مشکل میں بندہ پھنسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو، تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے. لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتا. اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو یہ کر کے دیکھ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا. تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ، میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ. میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو، وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دہاڑی لگانی، لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری نہیں ہوتی. جدھر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی. بند توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، نہ کوئی راز ہے نہ کوئی کاروبار ہے. لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہوں. تو کہا اگر تم اللہ پہ توکل کر لو وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس، یہ سچے موتی کھاتا ہے. اور آپ پنساری کے پاس موتی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے ماشے کے حساب سے آپ لیں تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص دیے یا نہیں دیے. وہ اتنے نایاب اور کامیاب ہیں کہ آپ ماشوں اور تولوں میں خریدتے ہیں اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں. اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے، اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، اور روزانہ صبح و شام کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے. تو یہ مالک وہ ہے، رازق ہے. جب اس پہ توکل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا، پھر آسانی پیدا ہو جاتا ہے. تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. بندہ یہ تیقن پیدا کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بعض کا چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں. جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹافی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہیں کہ بیٹے یہ کھا لو. تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو مائیں کہتے ہیں پتر کھا لو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ. یہاں ایک اور بھی تسلی ہے، ہم 1000 گناہ گار سہی، ہم 1000 سیاہ کار سہی، لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے. رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے، کتنا یقین ہے، جس کو دیکھا نہیں، چھوا نہیں، بات نہیں ہوئی، جو تصور خیال کی حدود سے بھرا ہے. اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے، کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں، اور اس کو زندگی میں جب ہم طاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا، اور زندگی نور علی نور ہو جائے گی. اور یہی تقوی کا حصول ہے. تو فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے محبوب ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے اور کہتے تمہارے پاس ایک شہر عظیم عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے، جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا روپ ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص عصر کے وقت، شام کے وقت، پچھلے پہر، روزہ دار کے خالی معدے سے جو ایک بو اٹھتی ہے، مہک اٹھتی ہے، اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے، جب شام کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اسے ملتا ہے اور وہ مشروب اپنے جو ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے، وہ معدے کی طرف اترتا ہے، تو اس کی زبان بولے نہ بولے اس کا ایک ایک انگ اللہ کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے ایک عجیب فرحت ہوتی ہے کہ اتنا طویل لمبا روزہ تھا، شکر ہے کہ میرا روزہ تکمیل کو پہنچا۔ ایک روحانی مسرت، پھر روزہ کھلنے کے وقت اس کو بدنی مسرت، تو ایک فرمایا اس کو فرحت تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری فرحت اسے تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنے رخ سے پردہ ہٹا دے گا اور اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ صیام کے روزے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ورنہ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے روزہ ترک کر دیتے ہیں اور انہیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا روزہ رکھنے کا، چونکہ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں اور 4 سے 5 گھنٹے اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملے تو میری طبیعت میں ایسا اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں گھر والوں سے الجھنے کی کیفیت میں بھی آ جاتا ہوں۔ لیکن ماہ صیام میں 20 گھنٹے بھی کاٹ لیتا ہوں، لیکن میری طبیعت پہ کوئی بوجھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رضا کو اپنے ذہن کے ایک ایک گوشے میں رکھے ہوئے ہوتا ہوں۔ تو یہ آدھا صبر ہے، یہ صبر سکھاتا ہے۔ اور پھر روزے سے جب ہم بھوک کاٹتے ہیں تو غربا، مساکین، وہ لوگ جو بیچارے بھوک اور پیاس کاٹ کے زندگی گزارتے ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں تو اپنے اختیار سے چند لمحوں کے لیے بھوک کاٹنی پڑی، تو اس کی کلفت اور اس کی اذیت اتنی ہے، تو جو شخص مجبوری کی وجہ سے کاٹتے ہیں اور ان کے بلکتے بچے ان کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس سے پھر صدقہ اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم غربا کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ انہو لحب الخیر لشدید، انسان کی ایک کمزوری کو بیان کیا کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے، یہ چاہے اسے اور کچھ کرنا نہ آتا ہو، پیسے گننے سے بڑے آتے ہیں، اور دولت کی محبت میں یہ بڑا سیانہ ہے، اور یہ بہت زیادہ حریص ہے دولت کی محبت میں، سویر سے لے کر شام تک اس کی تگ و تاز، اس کی جد و جہد بس دولت کے لیے ہے۔ تو یہ دعا بھی مانگنے لگے تو دولت کی دعا آ جائے تو بڑی خشوع و خضوع سے مانگتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ شدید محبت کرنے والا ہے دولت سے، اور اس کا اوڑھنا بچھونا ہی دولت بن گیا ہے، سویر سے لے کر شام تک بس اس کا وظیفہ حیات یہ رہا۔ حالانکہ یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیا ہو۔ وہ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ شکم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے 120 دن کا، تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے۔ لیکن اس نے اس قدر پریشانی لی ہے، جو رب کا ذمہ ہے، اس کا اتنا کام تھا کہ کام پہ جاتا، مزدوری کرتا، محنت کرتا، کاروبار کرتا، بس باقی معاملات اللہ کے سپرد کرتا، درود پڑھتا اور کام کرتا بس۔ لیکن اس نے ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی ہیں،
اور جو اس کا ذمہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی بھرپور زندگی گزار رہا ہوں، زندگی کی مقصدیت سے اس حب دولت نے اس کو دور کر دیا ہے، حب دولت نے اس کو ہٹا دیا کہ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، یہ دنیا میں آیا کس لیے ہے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ تو جس نے آ کے دل سے آشنائی حاصل نہیں کی، من کا چراغاں ہی نہیں جس کو نصیب ہو سکا، مقصد حیات زندگی کا شعور جسے نصیب نہیں ہو سکا، میں دنیا پہ آیا کیوں تھا، تو اس نے پھر پایا کیوں۔ رزق تو چیونٹی بھی کما لیتی ہے، یہ اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، رزق حلال کماتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، خود بھی کھاتی ہے، بچوں کو بھی کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے۔ اگر یہی وظیفہ ایک انسان کا بھی ہو اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا فرق رہ گیا انسان میں اور ایک چیونٹی میں؟ مقصد حیات کیا ہے اس کا؟ اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا زندگی کا یہ مقصد تھا؟ زندگی کا مقصد رب کی معرفت ہے، اس دنیا میں رہ کے اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس کے قرب کے لیے کوشش کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس کے احکام کے سانچے میں ڈھال لینا ہے۔ لیکن دولت کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لے اکٹھا مال، لیکن کفن کو جیب نہیں ہوتی، کہاں لے جائے گا یہ مال؟ ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر ذوالقرنین جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا شخص، اتنے بڑے محلات میں زندگی گزارنے والا، میں اس کے محل دیکھ کے آیا ہوں تو میں سوچتا تھا یہ اتنے بڑے محل، کیا اس کا مصرف ہوگا، اتنی عشرت گاہیں ان لوگوں کی، لیکن آج کھنڈر پڑے ہیں اور ماضی کی کہانی سنا رہے ہیں، اور نمرود کے پائے تخت بابل کے اندر جو ہے وہ اس کے کھنڈرات، اس کی کہانی سنا رہے ہیں، اور اطالوی شہزادوں کی عشرت گاہیں ان کی کہانی سنا رہے ہیں۔ دنیا کے اوپر فرعین مصر کے محلات، ان کی جو ہے وہ درد کی کہانی سنا رہے ہیں، آج ان کا نشان بھی باقی نہیں ہے، کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ آخری وقت پتہ چلا، کاش کہ زندگی میں اس کی خبر ہو جاتی کہ کفن ایسا لباس ہے جس کو جیب نہیں ہوتی، اور یہاں عمل پہلے سے بھیجنے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے وصول کرنے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو زندگی کی مقصدیت سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ تو سکندر ذوالقرنین نے کہا میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ گو مہیا سامان سب ملکی و مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔